ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے پاکستان اور دنیا کے جو انتہائی حساس حالات ہیں اس حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اسلام، قرآن، سنت ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث ہے متفق علیہ بظاہر کہ من سمع رجلا ینادی علی المسلمین ولم یجبہ فلیس بمسلم۔ جو شخص کسی مظلوم کی آواز سنے جو مسلمانوں کو پکارو میری مدد کو آؤ، میرے گھر کو لوٹا جا رہا ہے، میرے بچے مارے جا رہے ہیں، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، میرے شہروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، میری مدد کو آؤ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اگر کوئی اس کو لبیک نہ کہے، جواب نہ دے، اس کی حمایت نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایسا مسلمان جو اللہ کے نبی کو چاہیے، ظلم ستیز مسلمان چاہیے ان کو۔ آپ جب کسی ایک چیز کی بنیاد عدل کے خلاف ناانصافی پر رکھتے ہیں، ظلم پر رکھتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی منصوبہ ہو، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک معروف مثل ہے یا شعر ہے کہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ اگر مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھے تو دیوار ساری کی ساری اس پر جو بنے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی۔ اسرائیل کا وجود ہی اللیجیٹیمیٹ ہے، اللیگل ہے۔ ہمارے پاکستان کے بانی بابائے قوم جس کے نام سے آج بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، جو بانی ہے ہمارے وطن کا، جو ہمارا قائد تھا پاکستان کی سرزمین پر، انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے، اللیجیٹیمیٹ ہے، اللیگل ہے، جس کی اساس اور بنیاد ہی لاقانونیت پر ہے، ظلم پر ہے، فساد پر ہے، قتل و غارت گری پر ہے۔ اسرائیل جب بنانا شروع، اور امریکہ اور یورپ کی مدد کے ساتھ ہوا ہے، واللہ مٹھی بھر سیونسٹ کبھی بھی وہاں پر مسلط نہیں ہو سکتے تھے۔ امریکہ اور ویسٹ سارے شریک رہے برابر کے اسرائیل کو وجود دینے میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، لوٹا گیا، مارا گیا۔ ملینز فلسطینی ہیں جو جلا وطن ہوئے، پھر جو فلسطین سے باہر چلے، آج تک واپس نہیں آنے دی گیا ان کو، حالانکہ ان کا بنیادی حق تھا۔ پھر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر بھی ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ اس ظلم کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ایک ریاست کے طور پر قبول کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ تمام کے تمام بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کے مطابق اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے۔ لہٰذا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو برابر کا شریک ہے فلسطین کے مسلمانوں کی اور فلسطین کے مظلوموں کی نسل کشی میں، قتل و غارت گری میں، فیسیلیٹیٹر ہے، ہر لحاظ سے تعاون کر رہا ہے، ہر لحاظ سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تعاون کا خود شریک ہے، فرنٹ لائن پر موجود ہے امریکہ اور ویسٹ سارے کا سارا۔ آپ دیکھیں غزہ کے حوالے سے کتنی قراردادیں تھی سیکورٹی کونسل کے اندر کہ جنگ بندی ہو، ویٹو کرتا رہے، 4 دن پہلے بھی ویٹو کیا اس نے۔ جس قاتل اور ظالم کو ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے نامینیٹ کیا ہے نوبل پرائز کے لیے، شرم آنی چاہیے ان کو، ننگ ہے یہ ہمارے لیے کہ اس جیسے قاتل کو آپ نامینیٹ کریں عمل کے نوبل پرائز کے لیے، جو ملکوں پر حملہ کرے، بے گناہوں کو قتل کرے، قاتلوں کا ساتھ دو، نسل کشی میں شریک ہو، اور جنگ بندی کے جو قراردادیں امریکہ اس کو ویٹو کرے۔ یہ اس کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ پھر ابھی وہ جو ظالمانہ منصوبہ ہے اس کا، اس کے حوالے سے بات کریں گے، ابھی وہ نشر نہیں ہوتا
اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا، ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے. ہمارے پرائم منسٹر کو اتنی جلدی ہے کہ فوراً اس کی حمایت کر دیتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، کہتا ہے بہت زبردست ہے. اتنا کھوکھلا، قسم بخدا شرم آتی ہے. اتنا بے شخصیت پرائم منسٹر، بے ہویت پرائم منسٹر، جس کو نہ اپنی عزت کا وقار کا خیال، نہ اپنی پاکستانی قوم اور ملت کے، نہ پاکستان کی عزت و وقار کا خیال ہو. قابل مذمت ہے. یہ جو 20 نکاتی منصوبہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں فلسطینیوں کا جو حق کے مزاحمت ہے کہ ان کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا، اس کو ختم کر رہا ہے. جو لوگ، جس نے نسل کشی کی ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، سکولوں کو، اسپتالوں کو، انفراسٹرکچر کو، ہر چیز کو، بچوں کو، عورتوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا جس کو نہ مارا ہو. نسل کشی جنہوں نے کی ہے، جو عالمی عدالت کے مجرم ٹھہرے ہیں، جن کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں. یہ ظلم کی بنیاد پر منصوبہ بنایا گیا ہے. وہ لوگ جو 2 سال سے ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ کیے ہوئے ہیں، ان کی مزاحمت اور مقاومت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور وہاں پر ایک کمیٹی بنے گی جس کو لیڈ کون کرے گا؟ ٹونی بلیئر، قاتل، مجرم. یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ان کی عقل و شعور ہے. یہ فلسطینیوں کی تاریخ تم نے نہیں پڑھی؟ گزشتہ 75 سال سے آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے غصب اور لاقانونیت کو لیجیٹیمائز ہونے نہیں دیا اور سائن نہیں کیا اس کے اوپر، اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں 2 سال میں کیا غزہ کے لوگوں نے سرنڈر کیا ہے؟ سویٹ جھنڈے لے کے باہر نکلے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ ماشاءاللہ آپ تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں ایک، کہ ما لکم، یہ قرآن نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. میں ترجمہ بھی کرتا جانا چاہتا ہوں، سن لیں. یہ ڈیوٹی ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت ڈیوٹی نہیں تھی تمہاری. قرآن کہتا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ما لکم توبیخ ہے، ڈانٹ رہا ہے خدا. کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے، ان کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہو، کیوں نہیں قتال کرتے ہو ان کو قتل کرنے والوں کے خلاف؟ الذین یقولون، جو پکار کے کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس ظالم علاقے سے میں نجات دلا، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی ولی اور مددگار بھیج. اللہ کہتا ہے کیوں نہیں تم ان لوگوں کے حق میں اٹھتے؟ کیوں فلسطین کے مظلوم بچوں، عورتوں، مردوں، لوگوں کے لیے جو پکار کے تمہیں اپنی مدد کو بلا رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں کیوں نہیں جاتے؟ تم ادھر جاؤ نا، اس جگہ جا کے مرو، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کمروں میں جا کر بیٹھ کر. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تم نے خدا کو جواب دینا ہے. اور ہمارے ایک حکومتی عہدیدار کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ قاتلوں کو وے آؤٹ دو، قاتلوں کو فائدہ پہنچاؤ، جن کی نسل کشی کی گئی ہے ان کو بالکل ختم کر دو. اس عنوان سے جی وہاں بھوک ہے. اگر مسلمان ممالک کھڑے ہو جاتے ظلم کے مقابلے میں، اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ چھوٹا سا ہے اسرائیل، بہت چھوٹا سا ہے. بعض جگہ پر اس کی چوڑائی 24 کلومیٹر ہے، 137 کلومیٹر سے زیادہ اس کی چوڑائی نہیں ہے، نہ اس کی ڈیپتھ ہے، نہ اس کی بیک ہے. لہٰذا یہ جناب والا ارمغان لائے پاکستان سے، کبھی کہاں گئے ہوئے تھے، کہاں پتہ نہیں 15-20 دن گھوم پھر کے یہ ارمغان لائے منصوبہ. پاکستان کے عوام اس منصوبے کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیجا ہے، یہ وہی دوبارہ سے ڈیل آف سینچری وہی ہے جو ناکام ہوئی ہے. ابراہیم معاہدہ جو ہے وہی ناکام ہے، انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوگا. فلسطین کے عوام اور دنیا کے غیرت مند مسلمان اقوام اور ہم سارے
کبھی بھی اس کو لیجیٹیمائز نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس چکر کے اندر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، بھول جائے۔ خدا کے لیے ان کو شرم آنی چاہیے۔ پہلے ہی تم نے شروع سے ہی اپنی حکومت کی بنیاد فارم 47 پر رکھی، ٹیڑھی تھی، ہر چیز تمہاری ٹیڑھی ہے، تمہاری پارلیمنٹ ٹیڑھی، تمہارا سینٹ ٹیڑھا، تمہاری حکومت ٹیڑھی، تمہاری عدلیہ ٹیڑھی، تمہارا الیکشن کمیشن ٹیڑھا، ہر چیز تمہاری ٹیڑھی ہے، اور جو دیوار ٹیڑھی ہے وہ ڈھہ جاتی ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ تمہارے معاہدے ٹیڑھے سارے کے سارے، ملک کو تباہ کرنے والے۔ اسی طرح سے وہاں پر فلوٹیلا کے ذریعے، سمود فلوٹیلا کے ذریعے لوگ جا رہے تھے، غزال لے کے جا رہے تھے فلسطین کے مظلوموں کے لیے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسرائیل نے ان پر اٹیک کیا، جن کو گرفتار کیا مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل چڑھا رہا ہے سب کے سامنے، ان کے منہ چڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میں کسی یونائیٹڈ نیشن کو نہیں مانتا، میں کسی ضابطے کو نہیں مانتا، میں اپنی مرضی کروں گا، جس ملک پر دل چاہے گا چڑھ دوڑوں گا، حملہ کروں گا۔ آپ نے وہاں باتیں کر رہے ہو، لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، وہاں کی بات نہیں کی تم نے۔ شام پر اٹیک ہو رہے ہیں، شام کا پورا انفراسٹرکچر اسرائیل نے تباہ برباد کر دیا ہے، شام کی زمینوں پر اکبر قبضہ کر رہے ہیں اسرائیل، تم نہیں بولے ادھر۔ ہم نے تو مسلمان ممالک کو اس وقت ہی دیکھ لیا تھا جب قطر پر حملے کے بعد OIC کا اجلاس ہوا، وہاں پر تو سارے مسلمان ممالک وہاں جمع ہوئے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ پاکستان کے عوام کے لیے، ہمارے لیے کوئی بھی وہ شخص 2% کی بھی عزت نہیں رکھتا جو فلسطینیوں کے خون پر سودہ بازی کرے گا۔ پاکستان کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے اسرائیل نہیں جا سکتے، یہ پاکستان کے پاسپورٹ سے کوئی بدل نہیں تبدیل کر سکے گا، پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ تم سمجھو گے کہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، نہیں، پاکستان کے عوام کے دل میں قبلہ اول دھڑکتا ہے۔ یروشلم پر قبضہ کر کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یروشلم کو یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کے خلاف پائے بنایا، تم اس کی بات کر رہے ہو، جو مجرم ہے، جو ظالم ہے، جو عدل و انصاف کا قاتل ہے۔ اور یہ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارا وزیر داخلہ کہتا ہے جی ہم اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ کیا ہے۔ کون سی خدا کی رضا اس میں ہے بتاؤ؟ اللہ نے تمہیں کہا کہ جاؤ لڑو ان کے لیے، کہا اللہ نے کہا جاؤ جناب قاتلوں کو جو ہے وہاں پر کلین چٹ دے دو، نسل کشی کرنے والوں کو کلین چٹ دو۔ اللہ نے کہا ہے تمہارے لیے جو اللہ کی رضا کے سمے کہ ان کے لیے قتال کرو، لڑو ان کے لیے، مقابلہ کرو ان کے لیے، سزا دو ان قاتلوں کو، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم جاؤ اور ان کو ہاں بلاؤ اور سمجھو کہ اس سے تمہاری جو ہے نا بہت اہمیت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ جب پہلی دیوار اینٹ کی ٹیڑھی رکھ دی بنیاد تو پھر ٹیڑھی ہے۔ اب کشمیر میں جو ہو رہا ہے، ابھی یہاں پر جو تھوڑی دیر پہلے پریس کلب میں ہوا ہے، عجیب نہیں ہے، درندے بن گئے ہیں، کوئی قانون ہے؟ یہ ہے پاکستان، یہ اسلام آباد کی پولیس ایسی انہوں نے بنا دیا۔ ایک دور کہ اسلام آباد کی پولیس بہت زبردست ہے، قانون کے مطابق چلتی ہے، بڑا کچھ کرتی ہے۔ ابھی دیکھو سارے کے سارے یہ ہے، سارے کے سارے جو اوپر مسلط ان سے غلط کام کرا رہے ہیں، یہ بھی ایس کہہ رہے ہیں ان کو کل خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو ڈنڈا مارا ہے نا، ظلم کیا ہے، اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ جرم ہے، پاور کا مس یوز ہے، اختیارات کا غلط استعمال ہے، جو اللیگل، غیر آئینی، غیر قانونی ہے، ان کی سزا ملے گی ان کو۔ کشمیر کے لیے بات اٹھانا جرم ہے۔ کشمیر، تم جو بھی کشمیریوں کو ناراض کر رہا ہے، جو بھی، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے جو کشمیریوں کو ناراض کر رہا ہے، جو بلوچوں کو ناراض کرتا ہے، جو KPK والوں کو ناراض کرتا ہے، جو GB والوں کو ناراض کرتا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ کل GB کے لوگ کہتے تھے کہ بھئی پاکستان کی آئیڈینٹی دے جائے، آج وہ کہتے ہیں کہ یہ نام نہ لینا آپ، ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہم تو ڈسپیوٹڈ نہیں، ہم نے اپنے زور بازو سے GB کو آزاد کرایا، آپ کے حوالے کیا، آپ نے ہمیں شناخت دی، پاکستانی نہیں بنایا، ہم نہیں آئیں گے اب آپ کی طرف۔ ہماری زمینوں پر قبضے، ہماری معدنیات پر قبضے، گرین ٹورزم کے نام پر ہمارے
بہترین جگہوں پر قبضے، ہماری عزت نفس پر حملے، ہماری انسانی کرامت پر حملے. تم نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. سیم کشمیری کیا کہتے تھے؟ کشمیر بنے گا پاکستان. جی بی والوں کو سزا دی گئی ہے. دیکھیں پاکستان کے مسلم علاقوں میں آزادی کی بھی تحریک، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے آزاد ہونا ہے، لیکن جی بی کے لوگ جنہوں نے خود علاقہ آزاد کرایا تھا کہ ہمیں پاکستانی بنا لو. کشمیری کیا کہتے تھے؟ کشمیر بنے گا پاکستان. اب ان کو سزا دے رہے ہیں. یہ پاکستان سے دشمنی ہے. کسی ہمارے بزرگ نے کہا تھا کشمیر ہماری شارگ حیات ہے. اپنی شارگ کو کاٹ رہے ہو تم پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو. ان حکمرانوں نے لگتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے اگر پاکستان کا دشمن جس نے پاکستان کو توڑنا تھا نا، وہ بھی شاید اس طرح سے اقدامات نہ کرتا جس نے یہ کر رہے ہیں. کشمیری ان کو گولی مارنا، ان کو قتل کرنا، وہاں اسلحہ لے کے جانا، فائرنگ ہونا، کیوں گئے ہو وہاں پر؟ کیوں لوگوں کو وہاں تم نے بھیجا تھا؟ بات کرو ان کے ساتھ. انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی ضرورت ہے. جی بی کے عوام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی ضرورت ہے. وہ تمہارا سر ہے، اگر جدا ہو گئے تمہارا سر کٹ جائے گا. اگر کوئی عقل مند ان کے نام اٹھاتے، ان کے پاؤں تلے ہاتھ رکھتے، ان کی خدمت کرتے، نہ کہ ان کو مارتے، بسوں سے اتار کر قتل کرتے رہو. تم ان کو وہاں تفرقہ پھیلایا، نفرتیں پھیلائی تم نے وہاں پر. اس لیے یہ حکومت اللیجیٹیمیٹ اللیگل حکومت ہے. اس کے سارے فیصلے لیجیٹیمیٹ ہے. جب حکومت اللیجیٹیمیٹ ہے، اللیگل ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو اکثریت نمائندوں کی اللیجیٹیمیٹ ہے، ہارے ہوئے ہیں، لہذا پارلیمنٹ اللیجیٹیمیٹ ہے. ان کے جو فیصلے ہیں، جو معاہدے ہیں، جو قراردادیں ہیں، ساری کی ساری اللیجیٹیمیٹ ہے. اور ہم ان کو قبول نہیں کرتے، عوام قبول نہیں کرتے. کشمیر کے عوام کی بات سننی چاہیے. وہاں کے لوگ یہ بات اب تو وہاں پر تقریباً سارے پولیٹیشین ہی ریلیونٹ ہو گئے ہیں. سیاستدانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، آپ ہمارے پٹھو بنو، ٹاؤٹ بنو، آپ ہمارے ساتھ لگ جاؤ، اور ان کو ٹوٹلی ریلیونٹ کر دیتے ہیں. عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. جب سیاستدانوں کا عوام سے اعتماد اٹھ جائے گا، پھر کون ان کے ساتھ بات کرے گا؟ اب تقریباً کشمیر کے اندر ایسی تم نے کرا دی ہے، عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیا. عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے، سیاستدان ہی ریلیونٹ ہو چکے ہوئے. جیسے پاکستان کے علاقوں میں ایسے ہی کر رہے ہیں. جیسے کے پی کے میں دیکھ لیں، وہاں کی حکومت ریلیونٹ ہے اس وقت. لوگ نہیں مانتے اس کو، اعتماد نہیں کرتے. وہاں کے پولیٹیشین کو ریلیونٹ کر رہے ہیں. سندھ ایسے ہی ہے، بلوچستان ایسے ہی ہے، پنجاب بھی ایسے ہی ہے، سب ایسے ہو گئے. 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی ان کی، اور اپنے لیے بڑی عزت کے قائل ہیں، تقدس کے قائل ہیں. احترام وہ ہوتا ہے جو لوگ دل سے کرتے ہیں. ڈنڈے کے زور پر جو احترام ہوتا ہے، احترام نہیں ہوتا ہے. میرے خیال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے. ہم فلسطین کے حوالے سے حکومت کے جو یہ اقدامات ہیں، ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاجات ہوں گے. لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، اور پاکستان کے عوام کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ دراصل کشمیر، اس منصوبے کو قبول کرنا ڈونلڈ ٹرمپ والے کو دراصل اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے برابر ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے برابر ہے. یہ دھوکے باز اس طرح سے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ فلسطین کے مسئلے کا حل چاہتے ہو؟ آسان حل ہے. جو بھی فلسطینی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو اصل فلسطینی ہیں، جو باہر ہے یا اندر، ان کو اکٹھا کیا جائے، فلسطین میں جمع کیا جائے، ریفرنڈم کرا لیں. آپ جیسی وہ حکومت چاہتے بنا لیں. جو باہر سے لوگ لیں ان کو واپس بھیجو اپنے اپنے ملکوں میں، ان کی وہاں جگہ ہی نہیں بنتی. جو اصل فلسطینی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، ان پر ریفرنڈم کرا لیں، اور ریفرنڈم کے ذریعے میں جیسی وہ لوگ حکومت چاہتے ہیں ویسی حکومت بنا دیں. آپ رشیا سے، افریقہ سے، دنیا سے آپ سیونسٹوں کو وہاں لے جا کے مسلط کریں اور کہیں جی ہماری، اور عربوں کو واپس آنے نہ دیں وہاں پر، فلسطینیوں کو وہاں واپس نہ آنے دیں. اور جو ان کے شہر ہیں چھوٹے چھوٹے، جو لولی لنگڑی حکومت بنی تھی یاسر عرفات کے دور میں، وہ بھی نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، نہ ڈیفینس ہے.
وہ بھی اسرائیل کا ایک ضلع بنا دیتے ہیں اس کو، جیسے غزہ کو بنانا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میں معلومات کی بنیاد پر کہتا ہوں، غزہ کے مظلوم کبھی بھی کسی بھی ظالمانہ منصوبے کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دیکھ لینا، انہیں فلسطینیوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، 75 سال سے لڑ رہے ہیں اور دن بدن ان کی لڑائی میں شدت آئی ہے، وہ ہارے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ گلیلوں سے لڑتے تھے، پتھروں سے لڑتے تھے، وہ لڑے۔ وہ اپنی مادر وطن پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہارا یہ جو فیصلہ ہے، پھر کشمیری کو کیا جواب دو گے جو مقبوضہ کشمیر میں، ان کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، عصمت دری ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ چلیں جناب والا، ایک ٹونی بلیئر کی سرپرستی میں ایک چیز ہو جائے اور چلو جی ختم، کشمیر ان کا دے دو ان کو۔ یہ جو کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ باقاعدہ یہ بھی ایک عالمی سازش کا حصہ ہے، یہ جو کشمیر میں، ہمارے کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، بلوچستان میں جو کر رہے ہیں، لگتا ہے عالمی سازش کے حصے کے طور پر عمل ہو رہا ہے۔ جو کے پی کے میں ہو رہا ہے، دیکھیں معصوم بچوں کو مارا ہے، 25 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، چند لوگ مرد ہیں، باقی سب عورتیں چھوٹے بچے ہیں۔ یہ دہشت گرد مارے گئے اپنے وطن کے اندر، بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ڈائلاگ کرتے ہو، یہ ناراض لوگ ہیں، آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ قابل مذمت اقدامات ہیں۔ یہ عوام کے اندر غصہ پیدا کرنا، پھر کہ یہ عوام آگے سے اٹھے ہوئی بات کرے، یہ جی دہشت گرد ہے۔ جب آپ ان کے گھروں کو بموں سے اڑاؤ گے، ڈرون حملے کرو گے، قتل کرو گے، بچے مارو گے، وہ آگے سے بولیں گے تو دہشت گرد ہے۔ خدا کے لیے اس پاکستان کو بچائیں۔ یہ پاکستان کسی کے اقتدار کا جو نشہ اور بھوک ہے اس کو مٹانے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، اور پاکستان کے عوام اس کے اصلی مالک ہیں، اور پاکستان کے عوام کو ان کے آئین حق دیا کہ اپنے لیے اپنے حکمران منتخب کر سسٹم کو چلائے۔ لہذا جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اللیجیٹمیٹ ہیں، انلیگل ہیں، سارے کے سارے ٹیڑھے ہیں، یہ خود بھی ٹیڑھے ہیں، یہ خود بھی ٹیڑھے ہیں، ان کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور عوام سیدھا کریں گے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے۔ شکریہ۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اسلام آباد پولیس کا رویہ، یہاں پر کشمیری جو ہیں وہ بھی باہر احتجاج کرتے نظر آ رہے تھے، اور کچھ صحافی احتجاج کی کوریج کر رہے تھے، وہ اندر آئے ہیں تو اسلام آباد پولیس ان کے پیچھے آئی ہے اور ان کو ڈنڈے مارے ہیں اور گھسیٹ کر ان کو باہر لے کے گئی ہے۔ تو اس سے اسلام آباد پولیس کا رویہ دیکھیں، کشمیر میں اسلام آباد پولیس کو کشمیری یرغمال بنائے نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے بڑی باحفاظت اسلام آباد پولیس کو واپس بھیجا۔ تو اب اسلام آباد پولیس کیا اپنا غصہ نکالتی نظر آ رہی ہے جس طرح سے کشمیریوں نے ان کو وہاں سے باہر نکالا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو بھی اسلام آباد میں کشمیریوں کے ساتھ یا ان جرنلسٹ کے ساتھ جو کوریج کر رہے تھے، جو کچھ کیا گیا ہے، یہ زیادتی اور ظلم ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی غلط قدم اٹھائیں گے یہ لوگ، اس کا آگے سے اس کا اثر ہوگا، اور یہ خبر جب وہاں جائے گی کہ ہمارے لوگوں کو وہاں پر پولیس مار رہی ہے تو اس کا ان کے غصے میں اضافہ ہوگا۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ محبت کرتے، بات کرتے، آ جاؤ بیٹا، تم نے مظاہرہ کرنے، نعرے لگانے، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے لوگ چلے جائیں گے، لیکن اس طرح سے کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مجھے یوں لگتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو غصہ دلانا ان کی وہ مجبوری بنی ہے، یا پلان ہے ان کا کہ ہم نے لوگوں کو غصے میں لانا ہے، تاکہ غصے میں لائیں، پھر لوگ آگے سے بولیں گے، پھر ہم کہیں گے دیکھیں ایکسٹریمسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ لہذا اندر گھس کے انہوں نے مارا صحافیوں کو، اندر گھس کے کیفیٹیریا میں ان کے آگے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے بکھلائے ہوئے ہیں، دراصل سسٹم بکھلایا ہوا ہے، یہ ظلم کی دیوار ڈھہنے کو جا رہی ہے، ان کے چہروں پر نوشتہ دیوار لکھا ہوا ہے، ہارا ہوا لشکر ہے، مہنگائی یہ ختم نہیں کر سکے، سیاسی بحران ختم نہیں کر سکے، امن و امان نہیں لا سکے، معاشی مشکلات حل نہیں کر سکے، صبح سے شام تک دوڑتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آستانے پر، وہاں جا کے سر جھکاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اور ایسا کام کر کے کہ عوام کی نظروں میں اور گر جاتے ہیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ جلد ان سے ہمیں چھٹکارا دے گا۔